بس ایک آیت اور سنیں اور پھر ہم سب مل کر سلام پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں کہہ سکتا تھا کہ نہیں اب تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اب سلام ہی پڑھ لیا جائے، مگر پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا مزاج خراب ہو گیا، تو یہ سب چیزیں مجھے سننا پسند نہیں۔ میں جلسوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ آج ہماری پبلک اتنی ذہین اور قابل ہے کہ اب انہیں تقریر کی ضرورت ہی نہیں، اب ضرورت نہیں، اب جلسوں سے مقررین کو ہٹا دیا جائے، ضرورت نہیں۔ تو اس کمزوری کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں پریشر بھی نہیں دے سکتا کہ نہیں پہلے ہی ہم سے تقریر کروائیں، اس لیے کہ ہم بھی نعت سننے کے شوقین ہیں، ہمیں نعت سے کوئی بیر نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں سارے لوگ چلے گئے، ادھر بھی کرسیاں خالی، ادھر بھی کرسیاں خالی، گئے نا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا نعت سننے کے لیے سب رہتے تو پہلے ہی تقریر عالموں کی ہو جایا کرے، تاکہ عوام کا نقصان نہ ہو۔ جتنے ہیں سب سنیں اور ہم بھی نعت پاک سنیں اور آپ بھی بیٹھ کر سنیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آج مقرروں سے پہلے تقریر کروا لیا کریں اور پھر انہیں بٹھا کے نعت بھی سنایا کریں۔ دور دراز سے مہمان آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی سننا ہے اور آپ کو بھی سننا ہے، تو آئندہ ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا کریں۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے خلق کیا ہے ایک قطرہ تولیدی سے، لیکن یہ انسان بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ انسان کی حقیقت اور انسان کی صحیح پہچان وہی کروا سکتا ہے جو انسانوں کا خالق ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ اس کی فطرت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا ڈھنگ کیا ہے، کب کب وہ کیسے ہیلا حوالہ اور بہانے کرتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی زوردار زبان کا استعمال کرتا ہے۔ سارے پیتروں کو اور سارے فریب مکر کو، برائیوں کو بھی جانتا ہے، اچھائیوں کو بھی جانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ جس کمپنی کی چیز لے آئیں تو اس کمپنی والے ہی سے پوچھیں اس مشین کے بارے میں تو وہ بہتر بتائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے یہ انسان جب اسے کوئی برائی یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ چیخنے اور چلانے لگتا ہے، یہ مجھے ہر لمحے ہر گھڑی یہ کھڑا ہو تو مجھے پکارتا ہے، یہ بیٹھ جائے تو مجھے پکارتا ہے، یہ لیٹ جائے تو پہلوؤں پر مجھے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے پروردگار میری مصیبت کو، میرے ضرر کو، میرے نقصان کو اور میرے مرض کو، میرے حادثوں کو مجھ سے دور فرما دے۔ اور جب میں اس مرض کو، اس کی بیماری کو، اس کی مصیبت کو جب میں دور کر دیتا ہوں تو پھر یہ ایسے بھاگتا ہے، ایسے پیٹھ دکھاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اس نے کبھی مجھے پکارا ہی نہ ہو، ایسا منہ پھیر کر روگردانی کرتے ہوئے بھاگتا ہے جیسے لگتا ہے کبھی یہ بیمار پڑا ہی نہیں، جیسے لگتا ہے کبھی یہ حادثے کا شکار ہوا ہی نہیں۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہتا ہے اے انسان تو کتنا بڑا ناشکرا ہے، کتنا بڑا مایوس ہے کہ تو ترنت مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ سن جب تو ایسا کرتا ہے تو میں تیرے چھوٹے موٹے عمل کو ایسے سنوار دیتا ہوں اور ایسے تجھے مست کر دیتا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ میری عبادتیں، میری نیکیاں، میرے کار خیر اور میرے اعمال حسنہ اتنے بلند و بالا ہو چکے کہ اب تو جنت میرے لیے فکس ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی جنت سے دور کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اسی دنیا کی رنگینیوں میں مست کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا حاجی ہوں، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا نمازی ہوں، وہ سمجھتا
سمجھتا ہے میں مسجد میں تعمیر کرنے والا ہوں، وہ سمجھتا ہے میں مدرسوں کا مالک ہوں، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم دین ہوں، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا کار خیر کا خوگر ہوں، وہ سب کچھ ان گمان میں اور اس وہم میں اللہ تبارک و تعالی اسے مست کر دیتا ہے کہ جا تو نے میری ناشکری کی ہے نا، تو نے مجھ سے منہ پھیرا ہے نا، تو مرض اور مصیبت کی گھڑی میں تو نے میری بارگاہ میں دعا کی اور جیسے ہی میں نے تجھے صحت اور تندرستی دیا تو مجھ سے منحرف ہو گیا، تو میرا باغی ہو گیا، تو اب میں تجھے کبھی تیری دنیا سے تیری نظر ہٹنے نہیں دوں گا کہ تیرے دل میں توبہ آ سکے، تیرے دل میں ندامت آ سکے، تیرے دل میں افسوس آ سکے، تیرے دل میں شرمندگی آ سکے، تیرے دل میں اخلاص و للہیت آ سکے، میں تجھے دور کر دوں گا۔ حضرات محترم، یہ ان انسانوں کا معاملہ ہے جو اللہ رسول سے پھر جاتے ہیں، لیکن ایک انسان اور بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے خلق الانسان الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی انسان فرمایا ہے، آدم کو بھی انسان فرمایا ہے، ابراہیم کو بھی انسان فرمایا ہے، اسماعیل کو بھی انسان فرمایا ہے، نوح کو بھی انسان فرمایا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی انسان فرمایا ہے۔ انسان میں کچھ ناشکرے ہیں لیکن کچھ وفادار ہیں، کچھ فرما بردار ہیں۔ غوث اعظم بھی انسان، غریب نواز بھی انسان، بابا فرید نظام الدین بھی انسان، مخدوم سمنہ بھی انسان، ابو الغوث کرم دیوان بھی انسان، حضرت توڑن بھی انسان۔ ارے وہ انسان نہ بنو جو اللہ رسول کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہیں، وہ انسان بنو جن کا گنبد چمک رہا۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ۔ بس ایک آیت اور سنیں اور پھر ہم سب مل کر سلام پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں کہہ سکتا تھا کہ نہیں اب تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اب سلام ہی پڑھ لیا جائے، مگر پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا مزاج خراب ہو گیا، تو یہ سب چیزیں مجھے سننا پسند نہیں۔ میں جلسوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ آج ہماری پبلک اتنی ذہین اور قابل ہے کہ اب انہیں تقریر کی ضرورت ہی نہیں، اب ضرورت نہیں، اب جلسوں سے مقررین کو ہٹا دیا جائے، ضرورت نہیں۔ تو اس کمزوری کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں پریشر بھی نہیں دے سکتا کہ نہیں پہلے ہی ہم سے تقریر کروائیں، اس لیے کہ ہم بھی نعت سننے کے شوقین ہیں، ہمیں نعت سے کوئی بیر نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں سارے لوگ چلے گئے، ادھر بھی کرسیاں خالی، ادھر بھی کرسیاں خالی، گئے نا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا نعت سننے کے لیے سب رہتے تو پہلے ہی تقریر عالموں کی ہو جایا کرے تاکہ عوام کا نقصان نہ ہو۔ جتنے ہیں سب سنیں اور ہم بھی نعت پاک سنیں اور آپ بھی بیٹھ کر سنیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آج مقرروں سے پہلے تقریر کروا لیا کریں اور پھر انہیں بٹھا کے نعت بھی سنایا کریں۔ دور دراز سے مہمان آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی سننا ہے اور آپ کو بھی سننا ہے، تو آئندہ ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ یہ انسان جب میں انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہوں، انہیں جب اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہوں، پھر کسی مصلحت اور حکمت کے تحت میں وہ رحمت چھین لوں، لے لوں، تو پھر یہ واویلا مچاتے ہیں، یہ ناشکری کرتے ہیں اور کوستے ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں 40 سال 50 سال 60 سال تک اس نے صحت دیا، تندرستی دی، 60 سال تک پیسہ دیا، گھٹنوں میں طاقت دی، اور اس کے بعد اگر کوئی کمزور ہو جاتا ہے مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، تو پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے قصور کیا کیا کہ اللہ نے ہمیں مرض دے دیا، اللہ نے ہمیں مال و دولت سے محروم کر دیا۔ کوسو مت، بھلائی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر ادا کر لو۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ان ولیوں کا جو کردار و عمل ہے وہ اسی پر ہے کہ یہ ہمیشہ شکر گزار رہے۔
آپ کے گاؤں میں راستہ صحیح سے نہیں رہا ہوگا، آپ کے گاؤں میں وہ چیزیں فراہم نہیں رہی ہوں گی، آپ کے گاؤں میں اس قدر آبادی نہیں رہی ہوگی، آپ کے گاؤں کا حال برا رہا ہوگا کہ حضرت والا صاحب عرس یہاں پر تشریف لے آئے، جلوہ گر ہوئے، انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے بہت زیادہ مشقتیں برداشت کی، اس لیے کہ ان کو بتانا تھا کہ ہم وہ انسان نہیں ہیں کہ جو تیرے نافرمان ہیں، جو تیرے دین کے غدار ہیں، جیسے یزید تھا، جیسے نمرود اور شداد تھا، جیسے فرعون اور حامان تھا، ہمارا رشتہ اس انسان کامل سے ہے جو مدینے کا تاجدار ہے۔ حضرات محترم، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے احوال کو بہتر بنائے اور ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرمائے، پیار ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی عزت کا خیال عطا فرمائے، ایک دوسرے کے درد اور ایک دوسرے کے معاملات میں شریک ہونے کا شعور اور سلیقہ عطا فرمائے۔ آج قرآن مجید نے کہا وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ قرآن کہتا ہے محبوب پیارے رسول آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ جب وہ آپس میں بات کریں، جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں، سبحان اللہ، بات اچھی ہو کیا ہو، اچھی بات ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارے درمیان فساد برپا کرنا چاہتا، تمہیں ایک دوسرے کے مخالف کر دینا چاہتا، تمہیں لڑا دینا چاہتا۔ اب بات اتنی سی ہے کہ اگر 99 صفت ملت والی پائی جائے اور ایک صفت اختلاف والی پائی جائے تو ہمیں ذکر بھی وہی ایک صفت کا کرنا ہے، 99 کو چھوڑ دینا۔ آج ہمارے اسٹیجوں کا حال دیکھیں، آج ہمارے اداروں کا حال دیکھیں، آج ہمارا حال دیکھیں، ہم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیتے، اگر ایک کمی ایک کمزوری ہو تو صرف نظر دل میں کشادگی وسعت پیدا کریں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں دشمنی بس ایک چیز سے کرنی ہے اور وہ نبی کے گستاخوں سے کرنی ہے، وہ نبی کے غداروں سے کرنی ہے، وہ مذہب حق اہل سنت والجماعت سے پھر جانے والوں سے کرنی ہے، کیونکہ ہمیں خواجہ اجمیر نے یہی درس دیا ہے، کیونکہ نظام الدین نے یہی درس دیا ہے، سید اشرف نے یہی درس دیا ہے، آل رسول مار نبی نے یہی درس دیا ہے، گرم دیوان نے یہی درس دیا ہے، اور حضرت تورن کا بھی یہی درس اور پیغام ہے۔ عرس میں آئے ہو تو ان کے درد سے قریب ہو جاؤ، ان کے پیغام سے قریب ہو جاؤ، ان کے کردار و عمل سے قریب ہو جاؤ، چادر گاگر اور ان کی شیرنی لے کر مزے مار کر گھروں میں جا کر سو جانے والے ایسے مسلمانوں کی اس دین کو ضرورت نہیں، وہ اسلام پیدا کرو جو ان ولیوں کا تھا، جو ان ولیوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا، تب کہیں جا کر ہمارے درمیان انقلاب پیدا ہوگا، ہمارے درمیان بیداری آئے گی، ہمارے درمیان وہ خواجہ ہند ولی کا تیور آئے گا اور حیدر کرار کی بہادری آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات محترم، اب اگر ہم بھی یہ ٹھان لیں کہ ہمیں آپ کی سردی سے کوئی مطلب نہیں، 1 گھنٹہ بولیں گے تو آپ ہمیں کہیں گے نا ذرا سا بھی آپ کو ہم پر رحم نہیں آ رہا ہے نا یہ بات، تو ہمیں تو یہ خیال ہے اور انشاءاللہ بس 1 منٹ کے اندر ہم اپنی بات بھی ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ دیکھیں ہمارا تعلق اور ہمارا دین فساد، بگاڑ، جھگڑا، آپس میں انتشار کا حکم نہیں دیتا، ہمارا دین ایک دوسرے کے لیے ملت، محبت، بھائی چارگی کا پیغام اور درس دیتا ہے۔ جب بات آئی ایمانی رشتے کی تو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، کس رشتے سے؟ گاؤں کے رشتے سے نہیں، ایمان کے رشتے سے۔ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، اب بھائیوں میں ایک دوسرے میں صلح کیا کرو،
تاکہ تم پر اللہ رحم فرمائے۔ آج ہم پر کوئی رحم کر رہا ہے؟ کوئی کر رہا ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ نہیں کرتے، تو دوسروں سے امید کیوں؟ آپ پہلے خود پہ ایک دوسرے پہ تو کریں۔ آپ کو غیروں سے امید ہے کہ غیر ہم پر رحم کریں۔ سب سے بڑے ظالم ہم خود اپنے آپ کے اوپر دوسروں سے گناہ اور شکوہ کیوں؟ جب علم رسول کی بات آئی تو ہم نے اسے ذلیل کر دیا، مدرسوں کو حقیر سمجھا، خانقاہوں سے نظریں پھیر لی، ضرورت مطلب کے وقت ہم نے اس کا استعمال کیا۔ مدرسوں کا کام رہ گیا ہے قرآن خوانی کرنا، مدرسوں کا کام رہ گیا ہے دعا کرنا، مدرسوں کا کام رہ گیا ہے چالیسواں اور بسواں کھانا، اور خانقاہوں کا کام رہ گیا ہے کہ دعا کر دیں ہم پر مصیبت آئی ہے دور ہو جائے۔ تو ہم نے تو مطلب کے لیے، ضرورت کے لیے بس انہیں استعمال کیا ہے، حضرت توڑن کا استعمال کیا ہے، بس قید دعا کی مراد پوری ہو جائے۔ لیکن ان کے ڈھنگ کو، ان کے دل سے، ان کے اوصاف سے، ان کے معاملات سے ہم دور ہو گئے۔ ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ جس دن اللہ نے کہا کہ آؤ سب کے سب، مؤذن تمہیں بلا رہا ہے، آؤ، جب ہم نکلے نا تو ہم نے سوچا اکیلے اکیلے نماز پڑھ کے نپٹ لیں۔ اللہ نے کہا یہاں صرف نماز نہیں پڑھنا ہے، یہاں پہ صف لگا کر کھڑے بھی ہونا ہے۔ کیوں پروردگار؟ تو اللہ نے فرمایا صف جب لگا لو گے تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے، رسول اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ، مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ۔ اب دیکھیں نا، ہم جب آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ آئینہ یہ نہیں بتاتا آپ بہت پیسے والے ہیں، طاقت والے ہیں، میں آپ کے داغ کو دکھاؤں گا، نہیں، وہ دکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے تاکہ تم اپنے داغ کو صاف کر لو۔ آئینہ، آئینہ ہمارے داغ کو عام نہیں کرتا، ادھر ادھر ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، بلکہ وہ اکیلے میں بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، دور کر لو۔ اگر ایک مومن آج ہم پر کوئی حادثہ بیتا یا مصیبت آن پڑی تو ہم دیکھتے ہیں وہ آ رہا ہے نا، اس سے ڈسکس نہیں کرنا ہے، اس سے چھپانا ہے۔ اگر وہ جان جائے گا تو سہارنپور کیا بلکہ پورے بکسر میں یہ شور کر دے گا، اس سے چھپاؤ، پتہ چل گیا کہ نہ وہ مومن ٹھہرا نہ یہ مومن ٹھہرا۔ تو ہمیں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ میں ستار ہوں، میں عیبوں کو چھپاتا ہوں، میرا محبوب بھی عیبوں پر اپنی کالی کملی ڈالتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ تم بھی یہ درد پیدا کرو، ایک مومن کے عیب کو، ایک مومن کے درد کو عام نہ کرو بلکہ اس سے قریب ہو کر اسے دور کرنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، ملت کا پیغام دو۔ آج ہمارا حال برا بہت زیادہ سطحی درجے پہ آ چکا ہے۔ ہم کہاں سے اصلاح کا آغاز کریں، ہم کہاں سے وہ موضوع لائیں، کہاں سے وہ بات لے آئیں کہ ہم اپنی اور اپنے لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ آج ہمیں اپنے گھر سے اور اپنے آپ سے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اصلاح خود سے شروع کریں گے، خود سے شروع کریں اور اپنے گھر کو، اپنے آپ کو نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھالیں۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش یہی ہے کہ جب عرس کرتے ہیں تو عرس کے مطابق زندگی بھی گزاریں۔ عرس کرتے ہیں بہت دھوم دھام سے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ واقعی ہر گھر سے لوگ یہاں شریک ہوتے ہیں، لمبی چوڑی چادریں پیش کرتے ہیں، دل واقعی خوش ہو جاتا ہے کہ عرس واقعی لوگ بہت دل جمعی کے ساتھ سنتے ہیں۔ لیکن ایک دن اور دوسرے دن دیکھیے، کمیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے ان لوگوں کی تلاش ہے، میں تلاش میں لگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو کل کی محفل پر زور دیتے ہیں۔ وہ لوگ اپنا چہرہ اپنے توڑن دادا کو دکھائیں گے کیسے؟ ان کے فیض کو اپنے سینے سے لگائیں گے کیسے؟ وہ کہیں گے ارے نادان، ارے ظالم، تو نے میرے اوپر چادر بھی چڑھایا اور
اور میرے ہی نظروں کے سامنے عورت مرد کا مقابلہ کروایا، قوالیاں کروائیں اور شہرت مچوایا، ڈنڈورا پیٹا، پیسے بھی پھینکے، میری حیات میں نہیں آئی، میری عزت کا تمہیں خیال نہیں آیا۔ اگر آج وہ اپنی قبر انور سے آواز باہر دے دیں اور تمہارا نام لے کر تمہاری مذمت کریں تو کیا تم انہیں منہ دکھا سکتے ہو؟ کیا تم ان کی بارگاہ میں جا سکتے ہو؟ کون سا منہ انہیں دکھاؤ گے؟ ایسی محفلوں پر اور ایسے مجمعوں پر اللہ رسول اور حضور کی امت کے سارے اولیاء کی لعنت برستی ہے۔ آج کی یہ گھڑی تو رحمت کی گھڑی ہے، آج کی یہ گھڑی تو برکت کی گھڑی ہے، آج کی یہ گھڑی تو اللہ رسول اور اس ولی کی عنایت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں کل والی محفل سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہی ہے نا؟ اچھا، اب بس کرنا کیا ہے؟ اس میں کچھ کسی سے کوئی جھگڑا فساد کچھ نہیں، اتنے آپ اچھے بن جائیں، اتنے اچھے بن جائیں کہ وہ لوگ آپ کو کوسنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، لیکن آپ بھی کہیں نہ کہیں دب جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلتا رہے، بہت دن سے چل رہا ہے، لوگوں کا شوق ہے، چسکے ہیں اور کانوں کا مزہ ہے۔ کیا یہ دین ہم سب کے چسکوں کے لیے ہے؟ کیا یہ دین مزے کے لیے ہے؟ نہیں دوستوں، یہ صراط مستقیم ہے ضرور، لیکن یہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ امام حسین کو اپنا خانوادہ قربان کرنا پڑا، تب یہ صراط مستقیم عطا کیا گیا۔ غوث اعظم کو بہت کچھ سہنا پڑا۔ یہ سیدھا راستہ جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ سیدھا نہیں ہے، اپنی طبیعت کے خلاف جانا پڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف اترنا پڑتا ہے، لوگوں کی غلطیوں اور لوگوں کی کوتاہیوں پہ پردہ نہ ڈالو بلکہ ان کی اصلاح کرو، نظر سے نظر ملا کر انہیں بتاؤ تم جو کر رہے ہو یہ عرس پاک کو زیب نہیں دیتا، یہ عرس کا حصہ کبھی تھا ہی نہیں۔ عرس جب جس ولی کی بارگاہ میں منایا جاتا ہے، اس طرح کے رسم و رواج سے عرس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب عرس پاک ہے تو اس طرح کے رسم و رواج کو رد کریں، اس کی مخالفت کریں، کیونکہ سلطان الہند کی بھی یہ مرضی نہیں ہے اور حضرت توڑن کی بھی یہ مرضی اور منشا نہیں ہے۔ پھر اگر ہم اپنی منشا چلائیں تو پھر ہمارا عرس ہو، جب عرس ان کا ہے تو مرضی کس کی؟ جب عرس ان کا ہے تو مرضی کس کی؟ کسی اور کی؟ تو مرضی تو انہی کی چلنی چاہیے۔ ان کی مرضی کی ہم ضمانت لیتے ہیں کہ انہیں یہ محفل میلاد رسول قال اللہ و قال الرسول کا پیغام انہیں پسند ہے، انہیں پسند ہے، اور کل کی محفل انہیں ناپسند۔ حضرات محترم، اگر سینے میں واقعتاً دین محمدی کا درد ہے تو اس کو اللہ کے واسطے جگہ دیں، اس کو جگہ دیں اور اپنے اندر انقلاب لے آئیں، اپنے اندر بدلاؤ لے آئیں۔ یہ ہر سال کہا جاتا ہے، ہر سال، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پہلے کے اعتبار سے اب لوگ کچھ بیٹھنے بھی لگے۔ انشاءاللہ آپ اور ہم دونوں لوگ مل کر کوشش کریں گے تو آنے والے وقت میں اور بدلاؤ آئے گا، اور بدلاؤ آئے گا۔ ہم دونوں کو مل کر کوشش کریں گے، چاہے اسٹیج والے ہوں چاہے آپ ہوں، ہم سب مل کر کوشش کریں کہ وہ رسم ہم یہاں قائم کریں جو صرف مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو، ہے نا، بہتر ہو۔ ہم جلسہ کریں، ہم ذکر و اذکار کی محفلیں قائم کریں، ہم لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں، دین کی باتیں، تاکہ آپ کے عرس کے ذریعے دین کا کام ہو سکے۔ تو اسی بیان پر میں کچھ جوش میں بہت باتیں بول گیا، یہ سب انہی کا کرم ہے، یہ سب انہی کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ بات کہلوا دی۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ ہم سب کو حق بولنے، حق پر عمل کرنے اور حق کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق